فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے, ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے, تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کو. ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا, آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی. اسے کمزور کہا, تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے ہیں آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے, ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا. اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا. اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے, اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور
इस बेहयाई का जो तूफान हमारे मुआशरे में फैला हुआ है, अल्लाह इस बेहयाई के तूफान से हमें भी और अपने अहलो आयाल और अपनी औलादों को भी बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।